تو یہ لائف سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک میتھمیٹیشین رامانوجن کی، اور اسی کی میتھ کی بیس پہ میں آپ کو ایک جو بیسک کانسیپٹ اور آئیڈیاز کی جو ایک کانسیپٹ ہے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو رامانوجن کی طرف ہم چلتے ہیں اور بتاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون تھا۔ وہ ایک بہت ہی چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا، اور اس کی جو بیسک آف میتھمیٹکس تھی نا، وہ ایک عام انسان کی انڈرسٹینڈنگ سے باہر چلی جاتی ہے۔ اور میں یہ چیز کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں اس چیز کے بارے میں۔ وہ بندہ خود بیسکلی خود ہی ڈیفائن کرتا تھا، خود ہی سمجھتا تھا اور خود ہی پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب رامانوجن کچھ عام انسانوں کی طرح نہیں تھا، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عام انسان تھا۔ شرینواس رامانوجن اس کا نام تھا۔ اب ویسے میں مسلم ہوں اور ایک ہی گاڈ پہ بلیو کرتا ہوں اور پورا یقین ہے ان پر مجھے، لیکن وہ نہیں شاید کرتا تھا، مجھے نہیں پتا اس کا۔ برل وہ میتھمیٹکس کی فیلڈ میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا نام تھا، اور انگریز بھی مانتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ انہی کی ہی بیسک پہ چلتے چلتے انہوں نے بہت سی مختلف سی تھیوریز ڈیولپ کی۔ اور اگر میں اسی ہی بیسک کی اگر میں بات کرتا رہوں اور اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں، تو میرے نہیں خیال کہ کوئی عام بندہ اس کی جو بیسک آئیڈیالوجیز ہیں اس پر جا کے پہنچ سکے گا۔ اس بندے نے مختلف تھیورم دیے، اس بندے نے مختلف سی باتیں کیں، اس بندے نے مختلف سی چیزیں بتائیں، یعنی کہ اس نے بیسک تھیورم بتایا کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں۔ اس نے بیسک آئیڈیاز اینڈ آئیڈیالوجیز کے بارے میں بات کی، اس نے انفینٹی کے بارے میں بات کی، اور اس بندے کے بارے میں ایک بہت مشہور آپ نے ریلز بھی دیکھی ہوں گی کہ دا پرسن ہو نوز دا ویلیوز آف انفینٹی۔ تو انفینٹیز کی کچھ ویلیوز بھی بتائیں، کچھ نمبرز بھی ڈسکس کی، اور کچھ بیسک میتھمیٹیکل کانسیپٹ کے بارے میں بات کی۔ تو یہ بیسک میتھمیٹیکل جو کانسیپٹس تھے یہ کچھ میرے خیال سے قابل قبول یا قابل ذکر ہونے والے ہیں، کیونکہ اسی کے ہی بیسک پہ آگے جانے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رامانوجن نے ہی کیے تھے۔ رامانوجن کی جو بیسک تحریر تھی وہ بھی اویلیبل ہیں۔ ان کی زندگی بہت مشکل گزری، لیکن آج اسی ہی بیسک پہ بات کرنے پر ہم تھوڑا سا انفینٹی لوپس کی طرف چلے جائیں گے، یا اسٹنگ تھیوریز کی طرف ہم نہیں لے کے جاؤں گا، بالکل نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی ٹاپک نہیں ہے ہمارا۔ لیکن آئیڈیا آف پریکٹیکل نوٹ بکس یہی ہے ہمارے پاس، تو ہم اسی کو ہی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو کچھ تھیورمز یا یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے پاس، اگر یہاں پر یہ فوکس کر لیں ہمارا کیمرہ، تو میرے خیال سے نہیں کر رہا، کر لیا ہوگا۔ تو اسی ہی چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک پہلے بیسک کنسیپٹ ہوگا، وہ جو ہوگا کہ آر اے ملٹیپلائی بائی 4 ملٹیپلائی بائی 20 ملٹیپلائی بائی 1.5 اور ملٹیپلائی بائی 1.3، جس کی ہی بیس پہ آگے جا کے ہم اس کو ٹوٹل کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہی ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں۔ تو اس سائنٹسٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ آپ کو بیسک چیزوں کے بارے میں پتہ ہو، تبھی آپ جان پائیں گے کہ یہ کتنا کمیٹڈ اور کتنا مطلب پاورفل بندہ تھا اپنے ہی ٹائم کا، کیونکہ اس نے بہت سی چیزیں ایسی کیں جو کہ انبلیویبل فیکٹس پر ہیں، بغیر کسی ٹیچر کے میتھ سمجھی۔ میں پرسنلی کہتا ہوں کہ میتھ ٹیچر کے بغیر سمجھنا مطلب میرے لحاظ سے بہت مشکل کام ہے، لیکن اس بندے نے کیا یہ کام، اس بندے نے یہ کام کر کے دکھایا، اور میرے بہت بہت ہی کمیٹڈ انسان تھا۔ میں پڑھنا چاہوں گا اس بندے کے بارے میں، اور لیکن مجھے ابھی فی الحال ٹائم نہیں مل رہا۔ میں خود اپنی میتھمیٹکس میں اڑا ہوا ہوں، کچھ فیلڈ میں اڑا ہوا ہوں، کچھ کام میں اڑا ہوا ہوں، آپ کے سامنے ویڈیوز آپ میری دیکھ رہے ہیں اس میں اڑا ہوا ہوں، اور کنٹینیوسلی کیمرے میں دیکھ پانا بھی مشکل ہے۔ کسی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یار کیمرے میں دیکھ کے بناؤ، یار سارا چیز کیمرے میں کیسے دیکھوں بھائی، میں کھا جاؤں، مطلب ایسا تو نہیں کر سکتا نا میں۔ تو ہم اسی کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ بہرحال اس کو چھوڑ کے ہم کچھ پیپر کی بات کرتے ہیں۔ کار میرا کیلکولس کا پیپر ہے، اور کیلکولس کا پیپر ہے، اور اس میں سچ بتاؤں تو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوں گی۔ تو کیلکولس کے پیپر میں بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے سب سے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ کارٹیشین پوائنٹس کو پولرز میں کنورٹ کرنا ہے۔ کارٹیشین کو پولر میں کیسے کنورٹ کرنا ہے مجھے کچھ بھی۔ السلام علیکم، تو آ چکے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اور اس میں آپ کو میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتاؤں گا، اور وہ چیز ہے اس کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کی ایک سول انجینئرنگ کی بک ہے، اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسٹارٹنگ سے اینڈ تک کہ یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوگا اور کہاں تک چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ سول انجینئرنگ ایک بہت اچھا شعبہ ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی
اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور مجھے بھی اس کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ وہ ساری چیزیں کس طریقے سے ورک کرتی ہیں۔ تو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کی 3 بکس ہیں، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی 3 بکس ہیں، مطلب اس میں مختلف سے کورس ہیں، اور اس کی ٹوٹل جو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں وہ ہے، سب سے پہلے اگر آپ کے پاس میٹرک یا FSC کی صنعت ہے نا، اس کے بعد آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو کسی ایک پرائیویٹ یا سرکاری کالج میں داخلہ لینا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ یہ 3 سال کا ہوتا ہے، اور ایک بی ایس پروگرام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بی ایس پروگرام نہیں ہے، بی ایس پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ چیز لازمی سمجھنی پڑے گی کہ آپ کو بی ایس کی ڈگری نہیں ملے گی، اس کے بعد آپ کو کرنی پڑے گی بی ایس کی ڈگری۔ اچھا، اب ہم یہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کے علاوہ اگر ہم بی ایس کو چوز کریں تو اس میں کیا ہوگا، اگر اس میں نہ چوز کریں تو کیا ہوگا؟ بی ایس ایسی ایجوکیشن ہے، تو آپ اس میں آگے جا کے خود بھی سیلف ریسرچ کر سکتے ہیں، اور آگے انسٹیٹیوشن میں جا کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ایسی ڈگری ہے جو آپ کو فیلڈ ورک میں مدد دیتی ہے۔ میرے ساتھ جو یہاں پر دوست موجود ہے وہ فی الحال تو یہاں پر نہیں ہے، اس لیے میں ریکارڈ کر پا رہا ہوں، ورنہ تو ریکارڈ بھی نہیں کر پاتا۔ تو وہ جو ہے نا، وہ یہی فیلڈ، اسی فیلڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کے ساتھ، اور اسی فیلڈ میں ہی وہ یعنی کام کر رہا ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا مقصد بتا دیتا ہوں، اور پھر کیونکہ میں بی ایس میتھمیٹکس کر رہا ہوں تو میں اپنے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ورک کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنی جو فیلڈ ہے وہ سول انجینئرنگ کے طور پر ہی اسٹارٹ کرتی ہے۔ تو سول انجینئر کا کچھ خاص کام نہیں ہوتا، مطلب اگر ہم ایز اے جاب کی بات کریں تو وہ صرف عمارتیں بناتے ہیں یا اس کنسٹرکشن میں ہی کام کرتے ہیں، ان کا اسٹڈی کے ریلیٹڈ کوئی جاب نہیں ہے۔ اگر ان کو فیلڈ ورک میں اپنی جاب نہیں مل رہی تو وہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے، وہ آگے جا نہیں پائیں گے۔ مطلب اگر کسی ٹیچنگ شعبے میں یا کسی اور اپنا انسٹیٹیوشن کرنے کے بارے میں اگر سوچ رہے ہیں، بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یہ ہٹ امپاسبل ہے کہ اگر وہ یہ کام کر پائیں تو ہمارے پاس صرف یہی ہے جو اس وقت کام کر سکتا ہے، جو بتانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس فیلڈ میں جانے کے لیے پہلے 2 چیزیں تو کلیئر ہیں آپ کو، کہ آپ کے FSC کی ڈگری اور میٹرک کی ڈگری ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ تو پہلے سے ہی ریجیکٹڈ ہیں، آپ پہلے سے ہی یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، اویلیبل ہیں، اور اگر یہ کام کر سکتی ہیں، اور اگر آپ اس پر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ورک کریں گی۔ دوسری بات اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ میٹرک کے بعد یہ چیز ہو سکتی ہے، تو اٹس کوائٹ امپاسبل کہ میٹرک کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں، مگر میں بھی ہو بھی سکتی ہیں، کیونکہ میٹرک کے بعد ایک ڈگری آتی ہے شارٹ ٹرم کی، میرے خیال سے 2 سال کا وہ کورس ہے، تو اس میں یہ کوائٹ امپاسبل ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آگے جا سکیں۔ لیکن کیونکہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی انجینئر کے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرینڈ اس نے میٹرک کیا، میٹرک میں اس میں کچھ اتنے زیادہ نمبر نہیں تھے، اور اب اس کے علاوہ اب اس نے پھر FSC کی، FSC کے بعد پھر یہ باہر چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے کچھ اس طریقے کی چیزیں اٹیمپٹ کی، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال مطلب اس میں اتنی زیادہ پروگریس کی، اور مطلب کام کیا یا باہر گیا، یا اتنی ادھر ادھر عیسیٰ تعلق تھا، پھر اس سے آگے گیا، پھر اس سے بھی آگے گیا، مطلب اسلام آباد تک گیا، اور وہاں پر بھی اپنا کام مطلب پڑھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ مطلب پوائنٹس کی وجہ سے نہیں کر پایا، تو پھر اس نے مہاڑا والا یہاں ایک علاقہ ہے وہاں پر ٹیکنیکل کالج میں اس نے داخلہ لے لیا۔ تو مطلب ایڈمیشن لینے کے بعد اس نے اسٹارٹ کر دی، لیکن کیونکہ یہ کنٹینیوسلی بندہ نہیں جا پاتا اس کام میں، تو اس وجہ سے نہ جانے کی وجہ سے اس نے اس کا کام وہیں پر اسٹاپ ہو گیا۔ اب جانتے ہیں جو اس کا مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ میں کہاں جا کر ہمیں آگے کام مل سکتا ہے، کہ کہاں ہمیں ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم اسی بک کو ہی کھولتے ہیں، اور ابھی اسی بک سے ہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں سول انجینئر کی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے اگر ہم اسٹارٹ کریں تو ٹرانسپورٹیشن ہیز بین این اسینشیل فیکٹر فار دا ڈیولپمنٹ آف آل سوسائٹی واٹ ایور۔ تو ٹرانسپورٹیشن کی جو پہلی ٹرمنالوجی آپ کو بتائی جاتی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں ہی آگے آپ کو گائڈ کیا جائے گا، اور ٹرانسپورٹیشن میں گائڈ کرنے کے علاوہ آپ کو اس کی کنسٹرکشن اور میپنگ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ میں آپ کو ایک چیز یہاں پر ڈھونڈ کے بتاتا ہوں، ابھی بھی میں نے یہ چیک کی ہے۔
ویسے تو یہ پریکٹیکل کے حوالے سے ہیں، لیکن کیونکہ یہ کنسٹرکشن کی یہ جو بلڈنگز ہیں، یعنی اگر میں آپ کو یہ چیز اگر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ڈایاگرامس وغیرہ بنی ہوئی ہیں، یہی ڈایاگرامس جو ہیں جو آگے چل کے آپ سب لوگوں کو سمجھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے تو یہ اس طریقے سے کام کرتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں تھوڑی سیفٹی پریکاشنز آ جاتے ہیں، جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ اس طریقے سے یہ ورک کریں گی۔ اب یہاں پر مختلف سی چیزیں ہیں، مطلب دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر سینڈل وغیرہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں سب سے پہلے گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ایک مین پرابلم ہے، کیونکہ مطلب مین سٹیز میں جو بہت بڑی بڑی سٹیز ہیں ان کو اگر ہم وسیع تو کر نہیں سکتے نا، مطلب وہاں ایک بلڈنگ پہ دوسری بلڈنگ کو موو نہیں کر سکتے، تو وہاں کنسٹرکشن کو اس طریقے سے مطلب ٹرانسپورٹیشن کی یا روڈ میپنگ کی اس طریقے سے ڈیولپ کی جاتی ہے، آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے وہ ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ نہ ٹرانسپورٹیشن روکے اور آرام سے فلو چلتا رہے، نہ ہم سٹی کو موو کرنا پڑے۔ یہ ساری چیزیں ایک قسم کی مطلب کہ پوری ایک اسٹڈی میں آ جاتی ہیں، اور اگر اس کو آپ آگے بڑھانا چاہیں تو مزید بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی جائے گی یہ چیزیں بہت زیادہ کارآمد مطلب ضرورت پڑیں گی۔ بنجر علاقوں میں اگر ہم نے روڈس بنانے ہیں تو سول انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ہم اس سے آگے بھی چلانے ہیں تو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو اور انڈرسٹینڈنگ میں بتانا چاہتا ہوں اور مزید تفصیل میں جانا چاہتے ہیں۔ تو جیسے وارننگ سائنز میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یہ وارننگ سائنز ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ تو وارننگ سائن میں اس کا یہ جو ٹیل ہیڈ ہے یہ ایک چیز ہے، اور اس کا جو نیچے باٹم ہے، اب اس نیچے جو پول کی سائز ہے یہ مختلف ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کہ مطلب اس کا سائز کتنا ہو سکتا ہے۔ کچھ معنوں میں اگر ہم کہیں تو یہ مطلب کہ تقریباً 20-30 فٹ تک بھی اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ مین ہے، اس میں اس کا اسٹریشن ہوتا ہے، اور اگر یہ رات کے وقت اگر ہم اس کو گلو کرنے کے لیے بنا دیں تو بھی کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہر بندہ اپنے آپ سے ڈیزائن کر سکتا ہے اگر وہ اپنے کسی بھی کنسٹرکشن لیول پہ ڈیزائن پر کام کر رہا ہے تو۔ اس کے علاوہ نشانات، باقی آگے یہ میں آپ کو نشانات بتا دوں گا پہلے سے ہی، لیکن اس میں اس کے بعد یہ پارکنگ ایریا آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پارکنگ ایریاز دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ اس میں زیادہ کام ہوتے ہیں، مطلب جہاں پر آپ نے پارک کرنی ہے چیزیں وہ کہاں پر ہوں گی، مطلب لڑکوں کی اگر میں بتاؤں لڑکیوں کی بھی ہے، لڑکے بائک چلاتے ہیں تو بائک کے ریلیٹڈ اس میں لکھا ہوا ہے، اگر گاڑی تو لڑکے دونوں چلا سکتے ہیں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن آج کل کیونکہ تھوڑا سا زمانہ آ گیا ہے ہمارے علاقے میں بھی، میں نے مطلب لڑکیوں کو دیکھا ہے چلاتے ہوئے، اور ایک پازیٹیو ویو ہے ہماری سوسائٹی کو جاتا ہے کہ لڑکیاں بھی یہ کام کر سکتی ہیں اور آگے چلی جا سکتی ہیں، تو اس کی بحث سے تھوڑا دور چلتے ہیں، اور اگر کوئی بھی پارکنگ کے ریلیٹڈ یہاں پر گائیڈ لائنس دی گئی ہیں، اور یہ ایک پازیٹیو ہے، کیونکہ اگر آپ ایک مطلب سڑک کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرنا لازمی بن جاتا ہے، اور اگر آپ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو میں بھی پاسبل ہے کہ آپ مطلب تھوڑا سا غلط ہو سکتے ہیں۔ تو کنسٹرکشن کے آگے سے جو یہ چیپٹرز ہیں مختلف پریکٹیکلز ہیں، اور پریکٹیکلز کی یہ نوٹ بک ہے بیسیکلی، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پریکٹیکلز کی بک سے آگے ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک اور بات، اگر ہم ایک ہائی وے کریٹ کر رہے ہیں تو مختلف چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ وہ آبادی سے گزر رہا ہے، بنجر علاقوں سے گزر رہا ہے، کہاں سے گزر رہا ہے۔ یہ اگر یہاں پر ہائی ویز دیکھیں تو اس کے ارد گرد کوئی خاص علاقے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ اس میں چھوٹے سے پارک بنے ہوئے ہیں تو اس پارکس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کے اوپر سے انہوں نے فلائی اوور بنا لیا تاکہ وہ یوز ہو جائے۔ اگر اسی طریقے سے اگر سٹی ہے تو میٹرو کو آپ بلڈنگ کے اندر سے جاتے وہ دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کاٹ کے وہ لگایا، بلڈنگ نہیں لا سکتے تھے، میٹرو بھی بنانی تھی، تو انہوں نے مڈل پوائنٹ جو ایک مڈل چیز ہوتی ہے انہوں نے وہ نکالی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اندر سے ہی نکال لیتے ہیں تب یہی ہمارے پاس کام کرے گا۔ اس کے بعد ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ سمجھنی پڑے گی اس کے بارے میں، کہ اگر ہمیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم پرانے ٹائمس میں چلے جائیں تو یہ یوز ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے تو یہ ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پولز ہوتے تھے، پولز کے علاوہ ان میں مختلف سی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو ان لینگویج کے بارے میں بتا دوں کہ ہم بی ایس میں پڑھتے ہیں تو بی ایس میں ہمیں انگلش ہی لینگویج کو آگے چلانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم دوسری کوئی لینگویج یوز نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر میں نے چیز دیکھی ہے کہ یہاں پر اردو بھی اویلیبل ہے، کیونکہ اردو میں یہ ٹیکسٹ بک آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اردو میں بھی یہی کام کر سکتی ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا مزید کرنا چاہیں یا مزید آگے جانا چاہیں تو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی اور مزید نالج پرووائڈ کر دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک کچھ اس کے وہ آئے تھے
سیکنڈ میں کلپس آئے تھے جو وہ یہ تھے کہ یہ جو لینتھس ہیں مختلف ڈیزائنس کی، مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک، تو یہ روٹ جو ہے یہ ویریز کرتا ہے، مطلب کہ اگر ہم نے یہاں سے جہاں تک جانا ہے تو اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے کہ کہاں کہاں ہم نے کیا کیا چیز لگانی ہے. کبھی کہیں دریا آ جاتے ہیں روڈ بنانے کے وقت، کبھی کہیں صحرا آ جاتا ہے، میدان آ جاتے ہیں، پہاڑ آ جاتے ہیں، تو اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو مختلف چیزوں سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. اگر ایک اور چیز اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب روڈس بنانے لگتے ہیں تو روڈس کے درمیان پورے آپ کو پودے، مطلب اس کے سڑک کے ساتھ ساتھ جو نظر آتے ہیں اس طریقے سے یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ ایک خاص چیز کا اشارہ دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر سیلاب یا کوئی ایسی چیز ہے تو یہ رک جائے، دوسری روڈ کو بھی پروٹیکشن دیتے ہیں، آپ اسٹرانگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے جیسے بہت بڑی سونامی ہے تو وہ اکھاڑ دی جاتی ہے، لیکن یہ درخت جو ہے نا یہ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو یہ اس کو تھوڑی سی سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. دوسرا چھاؤں پرووائڈ کرتے ہیں، کہیں گاڑی رک جاتی ہے، مسافر رک جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، وہ بھی چیز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مطلب ایک کلاسیکل لک آتی ہیں، مطلب ویسے اس کا کچھ وہ نہیں ہے، ڈیزائن کا نہیں ہے اس کے علاوہ، لیکن یہ ایک ضرورت ہے. ڈسٹرکٹ روڈس بھی، ولیج روڈس اور بڑے روڈس میں بہت سے فرق ہیں، تو وہ فرق میں آپ کو بھی یہاں پر سمجھاتا ہوں. تو پہلا کراس سیکشنل ہائی ویز ہیں، کراس سیکشنل ہائی ویز آ جاتے ہیں یہاں پہ. کراس سیکشنل ہائی ویز بیسیکلی اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہائی ویز ہیں وہ نیشنل اور ٹپیکل کراس سیکشنل ہائی لیول کے ہوں گے. تو اگر ہم اسی لیول کے ہائی ویز کی بات کریں تو وہ اسی طریقے سے آگے چلتے جائیں گے. تو اس کے لیے ملک کی بڑی سڑکیں ہوتی ہیں جو بیرون ممالک کو جانے والی سڑک، اور ملک کے صوبوں کے صدر مقامات پر بڑی سڑک ملتی ہیں تو ایسے ہوتی ہوئی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ بالکل ہاں اسی طرح نیشنل ہائی ویز ہوتی ہیں ایک ملک سے، جیسے ہمارے کوہ قراقرم میرے خیال سے ہائی وے ہے جو چائنا سے اس طریقے سے ملاتا ہے. اب وہ سی پیک ہے یہ جو چائنا کو ملاتا ہے، تو اس طریقے سے جو بڑے بڑے ہائی وے ہوتے ہیں اس ہم نیشنل ہائی وے کہتے ہیں. اس کی مثال ہمیں سی پیک کی ہے. ٹھیک ہے، سی پیک کی اگر میں ایبریویشن بتاؤں تو میرے خیال سے ریسنٹ ہو گیا تھا، تو وہ اس طریقے سے جہاں پر سی پیک کی جو آگے مطلب بنتی ہیں وہ نیشنل ہائی ویز میں ہی آ جاتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس اسٹیٹ ہائی ویز. اسٹیٹ ہائی ویز کی ایک بہت پوری ایک آئیڈیالوجی ہے. اسٹیٹ ہائی ویز ایک سمپل اور اسٹریٹ پاتھ ہے جو فالو کرتے ہیں کہ اسٹریٹ ہائی ویز کو رسپونڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس اسٹیٹ ہائی ویز کی بہت سی اقسام آ جاتی ہیں جس میں ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں بتانا پڑتا ہے. مطلب ایچ کے سی سڑکوں میں صوبائی اور دارالحکومت آپس میں ملاتی ہیں. مطلب صوبہ اور دارالخلافت یا دارالحکومت ہے، یعنی اسلام آباد ہم رہتے ہیں پنجاب میں، اور اسلام آباد کو جو ملانے والی ہیں جو میرے خیال سے لاہور سے انٹر کی جاتی ہے وہ جو ہوتی ہے نا وہ ہے اسٹیٹ ہائی ویز آتی ہیں. تو اسٹیٹ ہائی ویز بھی بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں، اور ان کے بغیر بھی ہم پروونشل ہائی ویز اور اسٹیٹ پروونشل ہائی ویز کو آپس میں ملانے میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. تو پروونشل ہائی ویز جہاں پر آ جاتے ہیں، پروونشل ہائی ویز کے بعد ہمارے پاس ڈسٹرکٹ روڈز آ جاتے ہیں. ڈسٹرکٹ روڈ سے مراد دو ڈسٹرکٹ سے ملانے والے. ہم میاوالی میں رہتے ہیں تو یہاں ایک ڈسٹرکٹ ہے، اور اس کا جو تالابند ڈسٹرکٹ ہے اس کو ملانے والے تالابند روڈ ہے جو جہاں پر اویلیبل ہے. جیسے ادھر سے آنے والا میوالی روڈ رہتے ہوں گے تو یہ دو فاصلے ہیں یہاں سے یہاں تک. اسی میں آگے جا کے وہ ڈسٹرکٹ روڈ میں ویج روڈ ہوتے ہیں دو ولیج کو پورنے والے. ایک میوالی میں دو ولیج، مطلب یہاں اور پٹنہ کا جو فاصلہ ہوگا وہ انہیں دونوں کو ملوانے کے لیے ضرورت ہوگا یا پیش آئے گا. تو اسی طریقے سے یہ دو بھی کام کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اربن روڈز. اربن روڈز میں چلے جائیں، شاید یہاں پر فوکس کرے کیمرہ میرے والا. تو اربن روڈز میں شہر اور قصبے علاقوں میں آپس میں بڑھاتے ہیں، اربن کھلاتے ہیں، اور ان میں مختلف سائڈ لینز اور فٹ پاتھ وغیرہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ واک کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. تو ان کا ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر بالکل بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو لوگ نہیں چل پائیں گے. نیشنل ہائی ویز کے ارد گرد نہیں ہوتے کیونکہ وہ بنجار علاقوں میں، جیسے میں کوہ ریشم یا کوہ قرم کی بات کی، پہاڑوں اندر سے کاٹ کے انہوں نے بنائے تھے. آرمی بھی اس میں انوالو تھی، مطلب انہوں نے مدد کی تھی پوری، کیونکہ کوئی ایسا انسان تو برف کے گہرے علاقوں میں نہیں جا سکتا نا، جیسا کہ انہوں نے مطلب ہمیں دکھایا تھا. تو اس کی پوری ڈاکومنٹری اویلیبل ہے، اگر مجھے پتا ہوگا تو میں لنک پیسٹ کر دوں گا. اس کی ڈاکومنٹری جا کے دیکھیں، اتنا ہیوی قسم کا انہوں نے وہ بنایا تھا نا. اور اس کی جو انہوں نے بتایا ہے کہ برف میں جو لوگ رہتے تھے ان کو ہم نے جا کے چیزیں بتائیں، وہ پتھر پہ ہی کھانا بناتے تھے. ان کے پاس کچھ انسٹرومنٹ وغیرہ نہیں تھے اور وہ چیزیں نہیں تھیں، تو وہیں پہ جا کے بناتے تھے. اس کے علاوہ آرمی میں جہاں کے وہاں پر جو نیشنل ہائی وے اس وقت بنایا تھا
تو اس کو بھی بڑی ایک سپورٹ مہیا تھی اور ایک بڑی سپورٹ دی تھی، جس کے چلتے ہی وہ آگے جا کے مطلب پروگریس کر پائے، اور وداؤٹ اس کے بغیر تو پروگریس کرنا مطلب نیئرلی امپاسبل ہے نا، مطلب اگر ہم کنیکٹ نہیں کر پائیں گے تو کیسے کر پائیں گے۔ اسی کو ریلیٹڈ کرتے ہوئے ہم ایک نیکسٹ ٹاپک پہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تبھی میں اس ٹاپک پہ جاؤں گا، اور وہ میری پرسنل انفارمیشن ہے اور ریسرچ ہے جس کی بیس پہ ہم مطلب کام کرتے ہیں یا میں کام کرتا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے پاس پھر آ جاتا ہے ایڈیٹر روڈز۔ ایڈیٹر روڈز میں ایسے روڈز ہوتے ہیں جو شہروں کی حدود میں تعمیر کی جاتے ہیں، آبادی کے نزدیک بڑی سڑکوں کے ساتھ کم از کم کاسٹ پر مشکل ہوتے ہیں اور بڑی سڑکوں بتاتے ہیں۔ تو ایڈیٹر روڈز بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ایک حدود میں رہتے ہوئے چیزوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس چیز کی سمپل سی مثال دوں تو اپنے علاقے میں تھوڑا سا نظر دوڑائیں آپ، اور دیکھیں کہ کون سا روڈ آپ کو بڑی سڑکوں کے ساتھ جا کے مل رہا تھا، یا کون سا روڈ جو تھوڑے ایریا تک موجود ہیں۔ آپ اپنی گلی کے ارد گرد جا کے روڈز دیکھ سکتے ہیں جو صرف اپنے ہی گاؤں میں ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایریا کے لحاظ سے روڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان روڈز کو جا کے آپ تھوڑا سا سروائیو کریں، دیکھیں اور چیک کریں کہ مطلب یہ کس طریقے کے روڈز ہوتے ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں۔ تو انہیں ہی روڈز کو آگے جا کے ہم ایڈیٹر روڈز کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اسٹڈی اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ آپ کو جان سکیں اس چیز کو اور پہچان سکیں کہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے کام کرتی ہیں۔ باقی اگر میں آپ کو اس کے علاوہ بتانا چاہوں تو ہمارے پاس بائی پاس روڈ ہوتے ہیں۔ تو بائی پاس روڈ ہوتے ہیں سڑکوں گزرتی کرتے ہیں شہروں کو جانے والی ٹریفک کو بائک سے گزرنا سے بچایا جاتا ہے۔ تو بائی پاس روڈ جو ہوتا ہے وہ مطلب ایک اوپر سے نیچے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو بائی پاس روڈ جو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ان میں مطلب فرق کرنے کے لیے ہمیں بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اوپر سے یا نیچے سے دونوں جگہ سے گزر سکیں، ورنہ اس کے بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ سارے روڈز ہیں، پھر سروس روڈ ہے، کنٹری روڈ ہے، جو آپ اپنے گھر کے باہر جو سڑک بنی ہوئی ہے، اگر نہیں بنی ہوئی پاکستان میں اکثر نہیں بنی ہوتی، لیکن اگر بنی ہوئی ہے تو اس پر تھوڑا سا نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اور کہاں جا رہی ہے، کس طریقے سے جا رہی ہے اور کس طرف جا رہی ہے۔ تو یہ روڈز بھی یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ روڈز بھی یہاں پر بنے جاتے ہیں۔ ان روڈز میں ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی سہولت بھی کس طریقے اس کے ساتھ نالے یا نالیاں بھی چھوٹی بنی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ اسٹیج کو ڈرینیج ہاؤس تک لے جانے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ سارا کنسٹرکشنز کا کام ہے جو یہ سب ہائی ویز میں یا بیسک سول انجینئرنگ میں بنایا جاتا ہے۔ باقی اگر اس کے بعد اسٹریٹس میں آ جاتے ہیں، اسٹریٹس بھی بنائی جاتی ہیں، پھر ان کے باقی لیولز آپ کو بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر اس کے ابھی کوشچنس ہو جاتے ہیں نہیں کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر پہاڑ علاقے آ جاتے ہیں، پاکستان کا پورا میپ آ جاتا ہے، لیکن یہ اپگریڈ نہیں کیا گیا ہے، شاید انہوں نے اپگریڈ کر لیا ہے لیکن انہوں نے ساتھ میں وہ نہیں ملایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیو پبلیکیشن ہے میرے خیال سے ان کی، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ نہیں کیا۔ تو ہمارے پاس یہاں پر یہ تین چیزیں موجود ہیں، شاید آپ کو میں اوپر اسکرین پر دکھاؤں تاکہ یہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں کرتی ہیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ ہل روڈ ہیں، ہل روڈ پہاڑی علاقے جو میں ابھی کام کو بتا رہا تھا کہ آرمی نے کس طریقے سے مدد کی تھی ہمارے سول انجینئر کی، میں بھی انہوں نے ہی بنایا تھا کہ اس کے اندر بھی سول انجینئر اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کمپوننٹس آف ہل روڈ وہ بھی بتایا جاتا ہے۔ بگ وال چائنا کے بارے میں بہت مشہور وال ہے اور بہت ہی لمبی وال ہے، مطلب کہ چائنا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک بنائی گئی، اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم کمپوننٹس مان لیتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے دیوار کی سائڈ سے روز بنے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ پہاڑوں کو ایک بیچ سے کاٹ کر بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ چیز سمجھنے والے کو سمجھ میں آ سکے یہ ساری چیزیں کس طریقے سے کام کرتی ہیں۔ پھر ٹپیکل کراس سیکشن آف ہلز ہوتے ہیں جو کہ مطلب بیچ میں اگر تھوڑی سی کھائی ہے اس طریقے سے کوئی چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کو پار کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سرفیس ٹیکنیک ہوتے ہیں، اس کے بعد میتھڈز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں فلیکسیبل روڈز ہوتے ہیں جو کہ آگے مزید کام میں آتے ہیں۔ اگر آپ کو ان ساری چیزوں میں نہیں پڑھنا اور آپ کو سمپل ہی سمجھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے یا یہ فنومناز کس طریقے سے ورک کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے، میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا آج کی اسی ویڈیو میں ٹوٹل سے لے کے اینڈ تک کہ آپ کو کلیئر ہو سکے گا کہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ایک روڈ ہوتے ہیں، پھر ایکویشنز آ جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کرنسی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اپنا روڈ جو مل رہے ہوتے ہیں ان کی بیسک ٹرانسپورٹیشن کیسے کی جاتی ہے، یہ فنڈنگ یا مطلب یہ چیزیں ہیں وہ ساری کیسے کی جاتی ہیں۔
تو سب سے پہلے ہمیں بیک ہسٹری میں جانا پڑے گا. بیک ہسٹری میں جانے کے لیے میں آپ کو پہلے لے جاتا ہوں تقریباً آج سے 3,000 سال پہلے چلا جاتا ہوں. یہاں پر چھوٹا سا سسٹم رہا تھا کہ لوگ پاس دے دیتے کسی کو تو کوئی کسی کو کچھ اور دیتے تھے, اور اس بیسک کنسیپٹ کی بیس پہ انسان آپس میں لین دین چلتے تھے. وہ کچھ یوں کہ ہمارے پاس کچھ خاص سسٹم نہیں تھا, تو خاص سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہمیں کس مقدار میں ایک دوسرے کو چیز لینی چاہیے. اس میں ایک اور فلاح تھا. فلاح یہ تھا کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں کس شخص کے پاس جانا چاہیے. ہمیں شخص ڈھونڈنا پڑتا تھا, پھر اس کے ساتھ میں طاقت پڑھنی پڑتی تھی, اور یہ ایک بہت بڑا پارٹ تھا. ہم آپس میں ہی لین دین کرتے رہتے تھے, اور ہمیں نہیں پتہ تھا اور قبیلے ملک اور ان سب چیزوں کو, اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم یہ کس طریقے کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سائڈ پر رکھتے ہیں, اس کے بارے میں پھر اور تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. فی الحال ہمارے پاس جو یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب آپس میں دو لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے اب یہ چیزیں جب استعمال ہوئیں, اور جب یہ تھوڑا انسان پروگریس میں آیا, تو ایسا ہوا کہ انسان کو سمجھنے میں تھوڑی سی ٹائم لگی, مطلب تھوڑا سا ٹائم لگا کہ وہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے مینیج کرے. ہم چلے جاتے ہیں پھر مانیٹری سسٹم کی طرف. تو مانیٹری سسٹم کوائٹ امپاسبل ہو چکا تھا. انسان سمجھنے کے قاصر تھا کہ ہم یہ کس طریقے سے مینیج کریں. اس کے پاس بہت سارا اناج تھا اور کسی دوسرے بندے کو چاہیے تھا, اور وہ اپنا ہتھیاروں سے لینا چاہتا تھا, لیکن اسے ہتھیاروں کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو پھر وہ کس طریقے سے ٹریڈ کرتے. تو ٹریڈنگ کی بیسک تکنیک ہمارے پاس موجود نہیں تھی. تو ٹریڈنگ کی اسی بیسک جو تکنیک ہمارے پاس نہیں تھی, اسی کو ہم فلاح سمجھا, اسی کو ہم نے ایک چیز سمجھی. اور اگر ہمارے پاس کسی کے پاس ایک اسٹاک میں ٹماٹر یا گندم یا کچھ چیز ایسی چیزیں موجود ہیں, تو وہ لمبے رستے تک کچھ کرنا بہت امپاسبل تھا. وہ خراب ہو جاتی تھی, ان میں کچھ نقصان پڑ جاتا تھا, چاول خراب ہو جاتے تھے, ٹماٹر بھی خراب ہو جاتے تھے, پیاز یا گوشت کچھ بھی کھانے میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ خراب ہو جاتی تھیں. تو لوگوں نے اس میں اسٹاک کرنا چھوڑ دیا. تو پھر اس طریقے سے آگے چیزیں بڑھیں, اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب یہ تھوڑی سی آگے چیزیں آئیں, تو ہمیں پتہ چلا کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضرورت پڑیں گی. تو کرنسی کی ضرورت تھی. تو کرنسی تو لازمی تھی, اس کے بغیر تو کام نہیں چل پاتا تھا. تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ لوگوں نے کرنسی ڈیولپ کر لی, سونا یا چاندی ڈیولپ کر لی, اور سونا اور چاندی میں ٹریڈ کرنے لگ گیا. اب سونا اور چاندی میں ٹریڈ کرنا کس طریقے سے مطلب پاسبل تھا. سونا اور چاندی جو ہے وہ مطلب کس طریقے سے ہم اس میں ٹریڈ کرتے تھے. لوگ سونا لیتے تھے اور اس کی ایک مقدار اور اس کی چیز سے دوسری چیز لے لیتے تھے. تو اس طریقے سے تو یہ چیز پاسبل تو ہر انسان جس کے پاس کوئی چیز اویلیبل ہے وہ دوسرے انسان سے جا کے وہاں سے پیسے کر لے سکتا ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز تھی, اگر ہم وہاں اس سے جا کے لیتے ہیں اور ہمارے پاس وہ پاسبل چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں, تو ہم اس صورتحال میں کیا کریں گے. ہمارے پاس سونا ہے تو سونے کو اسٹاک کرتے ہیں, لیکن دو ولیجز جس کے درمیان 2000 کلو میٹر کا فاصلہ ہے, تو آپس میں انٹرلنک کرنے کے لیے کیا کریں گے. رستے میں خطرہ ہوتا تھا, ڈاکوؤں کا لوٹنے کا خطرہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے خطرے ہوتے تھے, جس کی وجہ سے انسان کوئی امپاسبل ٹریڈ کرنا ہو جاتا تھا. لٹ جاتے تھے لوگ, تو اتنا ہیوی سونا کیسے ٹریڈ کرنے کے لیے جائیں. تو یہ بہت بڑی ایک اس کی جو فلاح تھا, اور اس فلاح کو ہمیں ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی پراپر چیز کی ضرورت تھی, اور وہ تھی پرومسری نوٹ کہتے ہیں. نوٹ کہتے ہیں پیپر نوٹ, کچھ کاغذ کی تحلیلیں ہوتی ہیں جو اس وقت کے حکمرانوں نے مطلب کہ انٹروڈیوس کروائے تھے کہ یار یہ ایک نوٹ ہے, یہ آپ اپنے پاس رکھ لو, اور وقت آنے پہ ہمیں دے دینا, ہم آپ کو اس کے بدلے میں جو ہم نے دیا تھا وہ دے دیں گے. پرومسری نوٹ میں ایک ایشو تھا. ایشو یہ تھا کہ یہ کام کر گیا, مقام تو کر گیا, لوگوں نے واپس آنا چھوڑ دیا. مطلب حکمران سے جس سے یہ چیز لی تھی یا کسی شہر سے یہ چیز لی تھی, اس کے پاس لوگوں نے آنا چھوڑ دیا. تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. فائدہ کس طریقے سے اٹھایا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. جب انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے سوچا کہ لوگ ہمارے پاس واپس نہیں آ رہے ہیں, اسی پرومسری نوٹ کو ایز اے کرنسی یوز کر رہے ہیں, اور اسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جا رہے ہیں, اور اسی سے ہی کام چل رہا ہے,
تو انہوں کے دل میں تھوٹ آیا کہ ہم اور پرمیشن نوٹ وداؤٹ اینی کرنسی جو اویلیبل ہے ہمارے پاس جو پریزنٹ ہے اس کے بغیر بھی ہم اس کو شائع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اسی سے کیلکولیٹ کرنے لگ جائے. کام تو مطلب کر گیا لیکن اس میں ایک چیز بہت کامن آ گئی وہ یہ تھی کہ اب لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہو گیا کہ اب اس پروموشن نوٹ میں ڈیفالٹ ہونے لگی چیزیں. پروموشن نوٹ بات رہی تھی لیکن اس کے ریلیٹو وہ کرنسی نہیں تھی اور جو آتا تھا یا جب تک جس نے آنا تھا وہ تو کام اس کو خراب کرنا تھا. تو اس کا سلوشن نکالنے کے لیے پھر بینکنگ سسٹمز آئے, پھر حکمرانوں نے آگے دیا, پھر جو پاور میں تھی انہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ انہیں پاور چاہیے تھی اور پاور تھی اسی چیز میں جس کے پاس بہت زیادہ مال و ڈالر بہت پسند چیزیں ہوئی. تو اس چیزوں کو ناگزیر کرنے کے لیے پھر کچھ کہتے ہیں چنگیز خان کے اولاد میں سے کچھ بندے آئے تھے, پھر کچھ کہتے ہیں کہ کس کی اولاد میں سے کچھ بندے آئے تھے, پھر کچھ کہتے ہیں کہ یہاں سے آئے تھے. تو ان ساروں نے کچھ نہ کچھ کر کے تھوڑے تھوڑے پوائنٹس میں جا کے تھوڑی تھوڑی چیزوں کے سمجھنے کے بعد یہ ساری چیزیں اویلیبل کی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں معمولی سی چیزیں تھیں جو کہ سمجھنی پڑیں گی کہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے کام کرتی تھیں. اب ہم یہاں پر چلے آتے ہیں کہ اگر وہ کام نہیں کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کو الٹرنیٹو کیا اندر بینکس کے. برٹش آیا, جب برٹش آیا تو برٹش نے کیا کیا, برٹش نے اپنے کرنسی نوٹس کو ایویلیٹ کرنے کے لیے دنیا کا سارا جو سونا تھا انہیں کے پاس آ گیا کیونکہ وہ اب پرووائڈس کرتا تھا گڈس پوری دنیا کو سپلائی کرتا تھا, پوری دنیا سے سونا اس کے پاس آتا تھا, اس کے نوٹ بڑھ جاتے تھے, لوگ اسی کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے. ٹریڈنگ والی جو سین تھی نا وہ سیدھی وہاں پہ آ گئی اور ہمارے پاس ایک نیوز لا یہاں پہ نکل کے آیا کہ دنیا میں سے ایک ڈومیننٹ بندہ رہ گیا. اب وہ بہت کرنسی ہائی لیول پہ چلی گئی, کسی کی لو لیول پہ, ہائی لیول اور لو لیول پہ جب کرنسی گئی تو بہت زیادہ ایشو آنا اسٹارٹ ہو گئے. انہیں یہ سمجھنے میں مشکل آ گئی کہ ہم وہ جو اتنے بڑے جو فلاز آ رہے ہیں اوپر سے نیچے سے اوپر تک اس کا کیا کریں گے. ہمارے پاس یہ فلاز آنے لگے کہ ہم کیا کریں گے. پھر اس کا بھی مطابقت ہوئی 1914 میں ورلڈ وار 2 اسٹارٹ ہوئی, اور جب ورلڈ وار 2 اسٹارٹ ہوئی تو ورلڈ وار 2 کے اسٹارٹ ہونے کے بعد اس کو ضرورت تھی برٹش کو جنگی سامان کی ضرورت تھی. انہوں نے یہ سامان امریکہ سے لیا, جرمنی نے بھی لیا, فرانس سے بھی لیا, سب نے لیا اور دنیا کا سارا سونا ادھر چلنے جانا. جب دنیا کا سارا سونا ادھر گیا نا تب ایک چیز سمجھ میں آئی ہمیں کہ وہ یہ تھی کہ سونے کو تحریر کرنے کے لیے جو چیزیں تھیں وہ وہیں پر موجود تھیں مگر وہ یہاں پر اویلیبل نہیں تھی. تو یہ سارا جو سچویشن تھا یہ فنڈا اس وقت بن رہا تھا. 1918 میں یہ چیزیں ختم ہوئی, ورلڈ وار اینڈ ہوئی اور ورلڈ وار کے اینڈ ہوتے ہی 80% یا ہم کہہ سکتے ہیں 60% کے قریب گولڈ امریکہ لے جا چکا تھا. امریکہ کے پاس یہ چیزیں جا چکی تھیں. اب یہ چیزیں اس کے طرف نہیں تھیں, جب اس کی طرف یہ چیزیں گئی تو اس نے ہولڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا. اس کرنسی کی ویلیو بڑھ گئی, اس نے کچھ کرنا اسٹارٹ کر دی کیونکہ وہ پہلے سے ہی ہتھیار میں ابھی دنیا میں زیادہ زیادہ وہی ہیں وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن وہ وہاں پر وہ اس کا جیسے ہی پہنچا تو پھر کام کرنا اسٹارٹ کر گیا. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ پھر ورلڈ وار 2 اسٹارٹ ہوئی 1939 میں اور پھر اسی طرح جرمنی میں برٹش نے ان سب نے باری باری سے اس سے جو آرمز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی نیو مطلب ٹیکنالوجیز وغیرہ دی اور جیسے ہی انہوں نے یہ نیو ٹیکنالوجیز وغیرہ وہاں سے پرچیز کی ہے وہاں سے ہوئی تو ہوا یہ کہ مطلب کہ سارا سونا ادھر ہی چلے جانا شروع ہو گیا. تو پھر جب ختم ہوئی 1944 تک تو دنیا کا 80-90% وہیں تک پہنچ چکا تھا. دنیا میں اب جو ٹریڈ تھی وہیں اسی میں اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو پھر امریکہ نے جہاں مطلب ایک اور ایک چیز کیا انہوں نے IMF بھی بنا دیا اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور اس کے علاوہ ایک اور جو پہلی تھی انہوں نے وہ بھی اسٹارٹ کر دی. اب یہ تو دونوں چیزیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں اور دنیا میں جو ملک ڈیفالٹ ہو چکے تھے وہ مدد کرنا اسٹارٹ ہو گئی تھی لیکن اس میں کچھ فالٹ تھے, کچھ چیزیں تھیں جو آن کیمرہ نہیں بتا سکتا. یہ بھی وہیں کی چیز ہے جہاں سے ہم کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں نہیں پڑتا اور مطلب پھر میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امریکہ نے پھر مدد کرنے کی کوشش کی جو ڈیفالٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے ڈیفالٹ کرنے کی ڈیفالٹ ہوا اور پھر اس کے بعد اس نے مدد کی کیے تھے. پھر دنیا کا پھر بھی پیسہ ہوا تھا, پھر کرنسی میں فلکچویشن آنے لگ گئی. پھر لوگوں نے پھر جب سارا سونا اپنے پاس کرنا اسٹارٹ کیا تو خطرہ محسوس ہوا 1971 میں. وہاں پر جو بندہ تھا اس نے کہا کہ میں اسٹاپ کر دیتا ہوں اور کوئی ٹریڈ نہیں ہوگی, دوسری کو سونا نہیں ملے گا. تو وہاں پہ اسٹاپ ہوا, لوگ پھر ڈر گئے, تو انہوں نے اسی کی کرنسی میں ٹریڈ کرنا آپس میں اسٹارٹ کر دیا. پھر ڈالر کی ویلیو مینٹین ہو گئی. لیکن ایک چیز یہاں پر قابل دھیان ہے کہ جو یوروز ہے نا اس کا ریٹ ابھی بھی زیادہ ہے. یہ ایک کوشچن ہے جو آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اس پر سرچ کریں کہ
یوروز جو ہے ابھی بھی اسٹیبل ہے اور ڈالر سے زیادہ ویلیو کر رہا ہے، مطلب اس کی ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہے یہ چیز. تو آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ بھی ہم کچھ ایک رشلہ میں بات کریں گے، لیکن ہمارے پاس کوئی بک اویلیبل ہے. تو بیسیکلی ہم بک کے بارے میں ہی بات کریں گے اور بک کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر اس کے نیکسٹ پارٹ میں ہم ملتے ہیں. السلام علیکم. آ چکے ہیں پھر ہم ایک اور ٹاپک کے ساتھ. تو یہ ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ بنا رہا ہوں، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا کیمرہ اینگل چینج کیا ہے. تو اچھا کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ کام بنتا نہیں. تو بہرحال ہم اس ویڈیو میں جو چیز ہم بیسیکلی ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹربائنس کی فارم میں. اب یہ چیز کیا ہوتی ہیں یہ آپ کو میں بیسیکلی فل ڈسکس کر کے بتاتا ہوں. پر تھوڑا سا وہ چینج لگی ہوگی، ٹھیک ہے. میں نے ماسک بڑھ گیا یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے، اور پھر اس کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ مخاطب ہوں. اور اسی ہی چیز میں آپ کو ایک سمپل سی ٹرک بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو پی ایس چوز کرنا چاہیے یا وہ. اب پی ایس کے بارے میں پہلے میں آپ کو خود اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں نے سب سے پہلے تو بہت سے اسکول چینج کیے، یعنی کہ سب سے پہلے تو میں سن شائن، اس کے بعد لائٹ، پھر میں نے جوائن کیا. اب الائٹ اسکول میں میٹرک میں میرے تقریباً 945 مارکس تھے، اور 940 مارکس کی بیس پہ مجھے اسٹول کالج میں ایڈمیشن ملا. اور اسٹول کالج میں نے پری انجینئرنگ کی، لیکن میٹرک میں نے بایو کے ساتھ ہی پڑھا، مطلب سائنس کے ساتھ ہی پڑھا. اس کے لیے بایو کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کمپیوٹر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اسے بیسیکلی سائنس ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کی بیس میں اسے آرٹ کے مضمون میں شامل نہیں کیا جاتا. تو وہ چیز میں نے وہاں کی. اب وہاں پر کرنے کے بعد باری آئی میری جب کہ ایف ایس سی کرنے کی، تو وہ میں نے انجینئرنگ کے ساتھ کی. اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں. لازمی بات نہیں ہے کہ میٹرک میں اگر آپ بایو کریں یا میٹرک میں آپ کوئی چیز کریں تو آپ کو اس سے آگے بھی وہی کرنی پڑتی ہے. نہیں، لازمی نہیں ہے. میٹرک میں لازمی نہیں ہے. میٹرک میں آپ کمپیوٹر کریں یا بایو کریں، آپ فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں آپ جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور رولہ آتا ہے E11 اینڈ O11 کا. E11 اینڈ O11 کا جو مطلب رولہ ہے یا جو چیزیں ہیں وہ سمجھ سے باہر ہیں، کیونکہ ہمارے سمجھ میں فی الحال وہ چیزیں نہیں آتی. ہم جو چیزیں سمجھتے ہیں وہ یہ صرف یہ ہے کہ میٹرک اور انٹر کی ہی بات کر لیتے ہیں. میٹرک کی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ میٹرک میں کیا ہوتا ہے. اگر آپ بایو رکھتے ہیں، کمپیوٹر رکھتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو بھی رکھیں آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں، یعنی کہ آپ کرتے ہیں O لیول یا A لیول، تو اس میں تھوڑی سی چینجنگز آ جاتی ہیں، اس میں کچھ تھوڑی سی مطلب تبدیلی وغیرہ آ جاتی ہیں. تو انٹر اور O لیول کی خط سے فی الحال ہم دور رہتے ہیں، اور ہم آ جاتے ہیں میٹرک کی خط سے دور رہتے ہیں. ہم آ جاتے ہیں انٹر کے بعد. اب انٹر میں نے بایو میں رکھی، انجینئرنگ میں رکھی. تو سب سے پہلے تو جب میں یہاں پر آیا تو تھوڑا سا ایشو ہوا. والد صاحب میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تمہیں بایو ہی رکھنی ہے. میں نے کہا نہیں یار، مطلب نہیں، مجھے بایو نہیں رکھنی. مطلب ٹیچر مجھے تھوڑا سا پہچان گیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یار بایو تمہارے لیے نہیں ہے، تم بایو نہیں رکھ سکتے کیونکہ تمہارے چہرے سے نہیں لگ رہا، سیٹسفائی نہیں ہو اس چیز سے. تو فارم فل کر رہا تھا اس وقت، تو مجھے میرے ابو نے باہر لے گئے اور مجھے کہا کہ اب تم بتاؤ یہاں پر تم کچھ بھی رکھ سکتے ہو، کوئی پریشر تم پر نہیں ہے. تو میں نے کہا سمپل ہم میتھ ہی رکھتے ہیں. تو ہم نے انجینئرنگ ہی چوز کر لی. میں نے انجینئرنگ چوز کر لی. تو ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ چلڈرن جو بچہ ہوتا ہے وہ چوز نہیں کرتا اپنے لیے، خاندان پورا چوز کر لیتا ہوتا ہے اس لیے. تو بیسیکلی میں نے چوز نہیں کی، میرے پورے خاندان نے میتھ چوز کی تھی، جس کی بیس پہ وہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر میں ایڈکٹ ہو گیا پب جی کا. پب جی ایک بہت ہی منحوس چیز ہے، سچ بتا رہا ہوں. آج جو بھی کھیلتا ہے چھوڑ دے، کچھ فائدہ نہیں پڑا. میتھ میں آ جاؤ، سائنس میں آ جاؤ، پڑھائی میں آ جاؤ، اس میں جو ڈوپامین ملتا ہے نا وہ لائف ٹائم ہوتا ہے یار. مطلب ایک سکسیس لائف ٹائم ملتی ہے. وہ جو اس میں کھیلنے میں اس کا ڈوپامین بالکل بیکار ہے. کچھ عرصے بعد ریگریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کیا کرے یا کیا نہیں کرے. تو بیسیکلی میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں، دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو بیسیکلی اسی طریقے سے یہ دنیا کام کرتی ہے، ورنہ ہر چیز اور ہر اینگل سے اگر ہم دیکھنا اسٹارٹ کر دیں تو پھر وہ تو سوٹیبل رہتی نہیں ہے نا. تو اب میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں، دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بیسیکلی یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اس ورلڈ میں. میٹیریل ورلڈ ہے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، ایڈکشن میں چلے بھی جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ تھوڑی سی بحث اور سرکولر چیزیں آپ کو جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پر سمجھاؤں گا اور دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے کس طریقے سے کرتی ہیں. تو پھر میں یہاں پہ اسی کے ہی ہاسٹل میں آ گیا. مطلب یہ جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ وہ ہاسٹل نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہی وہ ایک ہاسٹل ہے، مطلب بیک سائڈ پہ ہی ہے. تو اسی ہاسٹل میں ہی میں نے مطلب ایف ایس سی کے جو فرسٹ پارٹ تھا، پارٹ 1 اسی میں ہی گزارا تھا، اور اسی میں ہی ہم نے جا کے پھر
آگے پھر وہ کی تھی. بہرحال میں آپ کو اس کے ہی بارے میں بتاؤں گا کہ پھر اس سے آگے کیا ہوا. تو اس سے آگے کی کہانی جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ آپ کی جو FSC ہے وہ آپ کو ایڈمیشن تک ہی لے جاتی ہے یونیورسٹیز میں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی اور کہیں بھی یوز نہیں ہوتی. تو بیسیکلی وہ ایک ایڈمیشن ہی ہے. کسی بھی یونیورسٹی میں، اچھی یونیورسٹی میں فری میں یا اسکالرشپ کی بیس میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو وہ اس کے لیے کام آتی ہے. باقی اس کے علاوہ اس کا کچھ خاص مجھے نہیں لگتا اس کا خاص کچھ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب کچھ خاص آگے یوز ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے 2 سے 3 یونیورسٹیز میں ہی مطلب اپلائی کیا تھا، دونوں میں ہی ہو گیا تھا. تیسری کا میرا دلی اور ارادہ ہی نہیں کیا اس کے آگے مطلب جانے کا. تو بیسیکلی جو چیز میں آپ کو یہاں پر کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے نمبرز میٹر کریں گے، کیونکہ آپ کو ایڈمیشن فری بھی مل سکتا ہے، کم بھی مل سکتا ہے، زیادہ مل سکتا ہے. بہت اچھی یونیورسٹیز میں قائد اعظم یونیورسٹی ہے، کاسٹ یونیورسٹی ہے، ناسک یونیورسٹی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی یونیورسٹی ہیں جو آپ کے آپ کو یوز ہوتی ہیں. اس کے لیے میں ایک الگ سے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناؤں گا، اس کا لنک شاید میں یہیں پر پیسٹ کر دوں. میں بھی آپ بعد میں دیکھ رہے ہوں، 1 سال بعد، 2 سال بعد، اتنا عرصہ تو کوئی نہیں دیکھتا. شاید میں بھی کوئی دیکھ بھی رہا ہو میری یہ جو پوری سی کنورزیشن ہے. تو بہرحال میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ شاید میں لگا دوں، لیکن یہ فی الحال تو مجھے میٹیریلی پاسبل نہیں لگ رہا، لیکن میں بھی ہو بھی سکتا ہے میں یہ کروں. باقی اگر میں بات کرتا ہوں اس چیز کی کہ انٹر کی بات ہی کر رہے تھے ہم، تو نہیں میٹر نہیں کرتا یار دوست، اپنی فیلڈ کے حساب سے انسان کرتا ہے. تو ایڈکشن کی وجہ سے باہر نکلو اور سمپل ہی میٹر. میں بھی ابھی کچھ نہ کچھ ایڈکشن میں ہی ہوں، مطلب پروگریس میں ہوں. مجھے بھی مطلب ایڈکشنز لگتی رہتی ہیں چیزوں کی، جیسے ہم کسی کو کبھی کسی چیز کی ایڈکشن لگ جاتی ہے، کبھی کسی کو کسی چیز کی ایڈکشن لگ جاتی ہے. تو مختلف چیزوں کی ایڈکشن لگتی رہتی ہیں، ٹائم ٹو ٹائم ہی لگتی ہیں لیکن لگتی ہیں. تو ان سے ہی بچنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور ان سے بچنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایڈکشن نہیں لگنی چاہیے. کم از کم انسان کو ایڈکشن بہت زیادہ خراب کرتی ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم اس ساری جو بحث ہے مطلب تھوڑی سے باہر نکلتے ہیں اور مین موٹو پہ آ جاتے ہیں. اور مین موٹو ہمارے پاس ہے یہ والا ڈیزائن. اب اس ڈیزائن کو ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی یہیں پر ہی سمجھ لیتے ہیں. میں آپ کو یہیں پر ہی سمجھا دیتا ہوں کیونکہ میں یہاں سے پڑھتا رہوں گا آپ کو زیادہ. تو ریلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے فش پلیٹس استعمال کی جاتی ہیں. فش پلیٹس شاید آپ نے دیکھا ہو، وہ آپ نے کبھی شاید مطلب یہاں پر تو نہیں بنا ہوا، باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں جو اس پلیٹس کی طرح ہوتی ہیں، اس پلیٹس کی طرح ہوتی ہیں. تو فش پلیٹس استعمال ہوتی ہیں دونوں ریلوں کو جوڑنے کے لیے. 2 فش پلیٹ استعمال ہوتی ہیں. اس کے اوپر پٹڑی پر ریل چلتی ہے نا. اب یہ بھی ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ہے. اب یہ بھی روڈز وغیرہ یا جو پٹڑی وغیرہ بچھانی پڑتی ہے، اس کے بغیر بھی تو کام نہیں چلتا نا. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ دونوں ریلوں کو جوڑنے کے لیے 2 فش پلیٹس کی ضرورت ہوتی ہے. مخصوص شکل کی یہ پلیٹس جوڑنے ریلوں کی دونوں طرف سے 4 الگ پوائنٹس اور 4 بولٹس جو ان میں اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں. اور ان کے بغیر یہ مطلب پاسبل نہیں ہے کہ ہم ان کو جوڑ سکیں یا ہم ان کو بنا سکیں یا ہم ان کے ساتھ کام کر سکیں. تو مخصوص شکل کی یہ پلیٹس ہوتی ہیں اور ان کو رکھا جاتا ہے، اور ان بولٹس پلیٹس کو فش بولٹس کہتے ہیں. مطلب اس کی شکل کی ہوتی ہے تو اسی کا ہی نام انہوں نے دے دیا آسانی کے لیے کہ انہیں فش بولٹ ہم کہتے ہیں. اور ان فش بولٹ میں 2 بولٹ اندر کی طرف، 2 بولٹ باہر کی طرف لگے ہوتے ہیں. فش بولٹ اس طرح کے ڈیزائن کے اوپر منحصر ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس پر ریل کی چلنی ہے. مگر اس کے علاوہ بھی آپ جو مطلب جس کے پہیے اس ڈیزائن میں بنے ہوں گے تو چلوائیں گے. اگر میں آپ کو یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی شکل میں بنی ہوئی ہو تو مطلب یہاں پر آگے اس کا سکیچ وغیرہ نہیں بنا ہوا، پر بوٹس وغیرہ کی جو ساری ٹریک اور ٹیکنیکس ہیں میں آپ کو سمجھاؤں گا. باقی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کی 457 ملی میٹر لمبائی ہوتی ہے، یعنی یہاں سے لے کے جہاں تک، اگر میں آپ کو میں بھی شاید ایڈیٹنگ کے دوران لگا دوں تو یہاں سے لے کر جہاں تک ایک چیز ہوتی ہے جو مطلب سمپلی استعمال ہوتی ہے. باقی اس میں پلیٹوں کی طاقت اور مضبوطی اور ریل کے سیکشن سے کام نہیں ہونی چاہیے، اور ریل کے پہیے کا وزن اور دھکا امپیکٹ آسانی سے برداشت کر سکے. تو اتنی کمزور بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو ایسا لگے کہ یہ خراب ہو جائے گی یا وقت کے ساتھ اسے مطلب تو پانی سے، بارش سے، ہوا سے، آندھی سے، طوفان سے، باڑھ سے، سب سے گزرنا پڑتا ہے ریلوں کو. تو ان ساری چیزوں کو مطلب دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد ہی مطلب ایک ایڈجسٹیبل چیزیں ہمیں بنانی چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس کمپاؤنڈ فش پلیٹس آتی ہیں. کمپاؤنڈ فش پلیٹس بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. مجھے نہیں پتہ کتنا امپورٹنٹ ہے لیکن امپورٹنٹ ہے تو ہے، لکھا ہوا ہے تو ہے. ہمارے پاس یہ والا جو ٹاپک ہے
جہاں پر مختلف سیکشن کی 2 پلیٹس آپس میں مل رہی ہوتی ہیں، مطلب 2 مختلف سیکشن کی، ایک سمپل سیکشن کی پہلے بنا دیتے ہیں ہم، اور اب اسی 2 سیکشن کو 2 مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ ایک سیکشن کو ہم نے یہاں پر کہا جاتا ہے پلیٹوں کو کمپاؤنڈ فش پلیٹس کہا جاتا ہے، تو انہی 2 سیکشن کی جو پلیٹس کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو اس کو کمپاؤنڈ فش پلیٹس کہا جاتا ہے۔ تو ان کمپاؤنڈ فش پلیٹس کے اندرونی اور بیرونی طور پر مختلف سی چیزیں لگی ہوتی ہیں، مختلف سے پوائنٹس، اور مختلف پوائنٹس پہ یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ضرورت تو نہیں ہے، مختلف بھی پھر بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی ہم اسے کر سکتے ہیں، اور پھر بھی ہم اسی بیس پہ ہم سارا کام کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سول انجینئرنگ کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ کو فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے، میں نے صرف آپ کو بتانا تھا کہ ہسٹری، ابھی میں اپنے بیس میتھمیٹک پر نہیں آیا، ابھی ہمیں اسی ہی پھڑو پر لگے ہوئے ہیں، ابھی میں نے اس سے آگے پر لیول پہ چیزیں پر نہیں گیا۔ اگر اس پر گیا تو آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ ساری چیزیں کس طریقے سے ورک کرتی ہیں۔ اسپائکس، پتہ نہیں کیا ہے اسپائکس، مجھے نہیں پتا اسپائکس، بہرحال بتا دیتا ہوں، پڑھ کے آپ سمجھ جائیں گے۔ لکڑی کے سلپرز کے ساتھ جوڑنے کے لیے اسپائکس استعمال کی جاتے ہیں، لکڑی کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اور اسپائکس بیرنگ پلیٹ یا اس کے بغیر نظر آنے والے پلیٹس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں، اور ان اسپائکس سستی بھی ہوتی ہیں، کچھ مہنگی بھی ہوتی ہیں، اور ان سب جو اسپائکس ہیں ان کو ہم ملانے کے لیے کچھ مختلف سی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ان اسپائکس کو آسانی کے ساتھ فکس کر دیا جاتا ہے، ان کو آسانی کے ساتھ نکال دیا جاتا ہے، ان کو آسانی کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے۔ تو یہ فکس پلیٹس ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ مختلف سی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اسپائکس ریل گیج کو رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو اس سے آگے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو اس سے پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کٹ مٹ سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی میں تھوڑا سا رک گیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے یہاں پہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ ابھی تھوڑا سا دیر بعد افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، لیکن اتنے تک میں یہ والی ویڈیوز ریکارڈ کر لوں گا۔ تو باقی ہمارے پاس پھر یہ چھوٹا سا ایک اور چیز آ جاتی ہے، یہ کلاسیفیکیشن آف سگنلز آ جاتے ہیں، امپورٹنٹس ہیں، مطلب اگر آپ سمجھیں کہ کلاسیفیکیشن آف سگنلز کس طریقے سے امپورٹنٹ ہیں، تو یہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہ امپورٹنٹ اس بیس پہ ہیں کہ یہ آپ کو سمجھنے پڑیں گے کہ یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً کس طریقے سے آگے کام کریں گی۔ مگر اگر آپ کو اس چیز میں انٹر ہونا ہے تو میں تو پہلے سے ہی آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ تیار ہو کے آئیں، شروع سے آپ سٹارٹ کر لیں، شروع سے ہی آپ کمیٹڈ ہوں، بیس آپ کی صحیح ہو اس لیول میں جا کے، پھر ہی آپ اسی جگہ کے کام میں آ کے ایکسپورٹ دکھا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر بی ایس میتھمیٹکس پہ آ جاتے ہیں دوبارہ سے۔ تو بی ایس میتھمیٹک ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر ہم پلاٹو کی بات کریں، شاید آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پکچر دکھا دوں گا۔ پلاٹو نے کہا تھا کہ آئیڈیا آف گڈ جو ہوتا ہے نا، مطلب ایک اچھا آئیڈیا، وہ انسان جب حاصل کرتا ہے تو ایک بہت ہی مشکل ٹائم کے بعد ہی انسان کے دماغ میں آتا ہے، اور الجبرا اور ارتھمیٹک دو ایسی چیزیں ہیں جو آئیڈیا آف گڈ کو لانے میں مدد دیتی ہیں یا انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو یہ 2 کریکٹرسٹک ہوتی ہیں میتھمیٹکس کی ان 2 فیلڈس کو پڑھنے کے لیے، اور ایک فیلڈ یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا سمجھ میں آ جائے گا، اور دوسری ایک اس نے بہت ہی ایڈوانس لیول کی بات بتائی تھی کہ آپ جو سول ہوتی ہے، جو روح ہوتی ہے، اس کے اسٹرکچر کو فرام بیکمنگ اینڈ بینگ تک بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں، جو میں میتھمیٹکس کی بیس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اچھی یونیورسٹی نہیں ہوگی، اور اگر آپ کے پاس اچھے لوگ نہیں ہوں گے، تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی، اس ساری فیلڈ میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھنی پڑیں گی، اور ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہی آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ میتھمیٹکس کی بیسک فیلڈز کیا ہے۔ بہرحال ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو میتھمیٹک اس کے علاوہ ٹیچنگ کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک تھوڑی سی اچھی یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں یہاں پر جو ہمیں میتھمیٹکس کی بیسک کوانٹٹیز یا بیسک چیزیں ہمیں سمجھاتی ہیں۔ باقی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ خاص چیزوں کی، تو بھی ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں یا یہ سارے ٹاپکس آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ آخری جو یہ 15 منٹس کی جو ویڈیو یہ باقی رہ گئی ہے، اس میں جو ایک خاص پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور بہت زیادہ امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کیونکہ اسی ہی پوائنٹ کو سمجھ کے آپ کو آگے کی کہانی سمجھ میں آئے گی۔ میں اس میں ایک کہانی سناؤں گا بہت بڑے میتھمیٹیشین کی، جو کہ برصغیر میں ہی گزرا۔ برصغیر کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں تھا، شاید انڈیا کے کسی علاقے میں تھا، تو بہرحال برصغیر میں ہی گزرا ہے۔ بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، اور اسی نے ہی میتھ کو اس ایسے انداز میں لے کے گیا جو کہ انبلیویبل فیکٹس ہیں، اور آج کی ماڈرن فزکس اور میتھمیٹکس میں یوز ہو رہے ہیں، اور کچھ تو ان پرووڈ چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہم پروو بھی نہیں کر پا رہے ہیں ان چیزوں کو۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اسی آگے آنے والے 15-15 منٹس یا تو نیکسٹ پارٹ ہے جو اسی میں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔
بیسیکلی میں ایسے ہی کروں گا، جیسے سب کو کمبائن کروں گا اور اس کے بعد ہی آپ کو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ کس طریقے سے چھٹ جائیں گی اور آپ کو ایک بیسیکلی کنسیپٹ کے طور پر ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ باقی اگر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں وہ یہ کہ سب چیزیں ہی آپ کو ہمیں نہیں آ سکتی، کچھ چیزوں کو ہی سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ باقی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بآسانی سمجھ میں آ سکیں۔ باقی اور تو بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں سے ہی کوئی چیز، یعنی اس طریقے کے ڈایاگرام آپ کو بنانے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ لکھنا بھی پڑے گا کہیں نہ کہیں آپ کو۔ بہرحال ایسی طریقے کی ہی چیزیں ہیں، تو اس کے جو آگے والا پارٹ ہے وہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں آگے۔ کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن کچھ جو رٹا میں نے مارا ہے وہ یہی ہے کہ مطلب اس کو ڈرا کر کے ان کی لائنز کو اور پھر آگے میٹ اپ کرایا جائے گا تو ہی پاسبل ہو سکتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے پاس دھیان نہیں ہے، دوست کو کہا ہے میں نے رات کو کہ مجھے کال کرے تبھی ہی ہم اس کے بارے میں ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو کچھ بیسک سی باتیں بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں، کیونکہ کوآرڈینیٹس لازمی ہوتے ہیں اور ایکسس میں کام کرتے ہیں۔ ہم 3 ڈائمینشنل اسپیس میں رہتے ہیں۔ آپ پیچھے وہ کونا دیکھ رہے ہوں گے وہ والا، وہ 3 سی جگہ ہے، مطلب یہاں ایکس وائی اور زی کے کوآرڈینیٹس میں بنا ہوا ہے۔ تو یہ ایکس وائی کی زی کی کوآرڈینیٹس آگے جا کے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ہی کچھ پارٹ میں آپ کو سمجھایا تھا کہ اکارڈنگ ٹو پلاٹو میتھمیٹکس کیا ہے، تو میتھمیٹکس کی جو بیسک تھی وہ میں آپ کو سمجھائی تھی کہ یہی آپ کو آئیڈیاز آف گوڈ لانے میں مدد کرتی ہے۔ اور کیونکہ وہ فلاسفر بھی تھا، پوئٹ بھی تھا اور ایک اچھا پولیٹیشین بھی تھا، تو اسی کی بیس کی یا آئیڈیالوجیز کی بیس پہ ہم بات کریں گے۔ تو زیادہ ہم پوائنٹ کو دور نہیں لے کے جاتے، ہم یہیں سے ہی آگے آپ کو میں بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے اور بہت مشکل ہے یار، یہ 1 گھنٹے کی لمبی سیریز بنانا جن کے لیے بنا رہا ہوں وہ بندہ سمجھے ہی نہ تو پھر میں اس کا چارٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا۔ بہرحال یہ بیسک آئیڈیالوجیز ہیں، جو سمجھے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو نہ سمجھے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں، سبھی سمجھائیں، ساری چیزیں بتائیں، پراپر طریقے سے بتائیں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اور اگر آپ اس چیز کو سمجھ پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو نظر انداز کبھی نہیں کر پائیں گے۔ تو دیکھ لیں بھائی، جو اوپر نیچے جو چیزیں سین ہو سکتے ہیں، جو اوپر نیچے بن سکتے ہیں، جو باتیں کہی جا سکتی ہیں، جو باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں، ساری چیزیں میں نے رکھی ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ میں نے رکھ دی ہے آج کا افطاری کا روزہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کیپ کو بھی پہن کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مطلب سردیوں میں تو یہ اس طریقے سے نہیں پہنی جائے گی، مگر پھر بھی پہن ہی لیتے ہیں یار۔ یہ جس کی ہے وہ بندہ بہت وہی بندہ کر رہا ہے۔ تو ہم پھر اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو، پھر سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور یہ مختلف سی پوائنٹس ہیں جو یہ چیزیں کام کرنے والی ہیں۔ تو ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ اس کی جو بندے تھے اس کی میں آئی ڈی دکھا سکتا ہوں یہاں پہ، یہ جو بھی کرے گا یہ اس کی آئی ڈی ہے اور یہی بندہ کام کر رہا ہے، اور یہی بندہ ہمارے پاس یہ چیز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی کنسیپٹ سیم ہے، ڈفرینٹ نہیں ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ ساری چیزیں۔ فی الحال ٹائم تھوڑا سا کم ہے ہمارے پاس، تو ہم نے ہی یہ ساری چیزیں اور رفتہ رفتہ چلانی پڑیں گی، بنانی پڑیں گی، اور انہی کو ہی آگے ہمیں لے کر جانا پڑے گا۔ تو بیسیکلی ہمارے پاس کچھ اور آپشنز نہیں ہیں، تو میں اسی کے بارے میں ہی ڈسکس کر لیتا ہوں۔ بیس میتھ بہت بہتر فیلڈ ہے یار، میں کہتا ہوں بی ایس میں آ جاؤ، کسی اچھی یونیورسٹی کو پکڑ لو، اور اچھی یونیورسٹی کو پکڑنے کے بعد آپ کو بالکل بھی ریگریٹ فیل نہیں ہوگا اگر آپ پڑھنے والے ہو۔ لیکن اگر آپ پڑھنے والے نہیں ہو تو بہت ریگریٹ فیل ہوگا، جیسا کہ مجھے ابھی ہو رہا ہے۔ یہ ٹوپی پہننے کے بعد لازمی بات تو نہیں ہے ایسے پہنا جائے، مگر ہم پہن ہی لیتے ہیں، کیا ہی فرق پڑتا ہے یار، ویسے اتنا سارا کام کر رہے ہیں تو یہ بھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ فیل تو فرق کی بات تو نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو چیزوں کی سمجھاتا ہوں، مطلب ہمارے پاس 2 قسم کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور دوسرا بالکل سیم اسی ہی ٹائپ کا ہمارے پاس ہے یہ اور یہ۔ اب
میں پہلے آپ کو اس کی بیسکس بتاؤں، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں سیم ہے، مطلب کچھ فرق نہیں ہے، فرق ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اب آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہوگا، دو مختلف ہیں، تو اس میں مختلف سے پوائنٹ آپ کر سکتے ہیں، اس کو سیکشنز میں چینج کر سکتے ہیں، مطلب یہ تھوڑا سا زیادہ ایڈوانس ہو جاتا ہے، اور ویسے اس کے علاوہ نہیں ہے، مگر اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، کیونکہ جب آپ آگے جائیں گے تو اس کی بیسکس پہ ہی آپ تھوڑا سا کام کر پائیں گے، پر تو اس طریقے سے چیزوں سے آپ بالکل کام نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا لازمی ہے، لیکن اب میں اتنا بور ہو چکا ہوں کہ نہیں بتا پا رہا، لیکن میں بتاؤں گا پھر بھی۔ وہ یہ ہے کہ بکس پڑھا کریں، بکس اچھی ہوتی ہیں۔ بکس اچھی کیسے ہوتی ہیں، میں نے آپ کو ایک بک کا حوالہ دیا تھا، اور اسی ہی بک کا ریفرنس ابھی پھر میں نے سوچا یار چھوڑ دیا جائے سب کام کو، اور میں آپ کو کی آج کے ہارڈ ورک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس یہ کیلکولس کا پورا ٹاپک لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس پارشل ڈیریویٹیوز ہیں، چین رول ہے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا، چین رول میں جو بیسک کنسیپٹس ہیں وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے پڑیں گے، ڈائریکشنل ڈیریویٹیوز ہیں اور گریڈینٹس ہیں، اس میں اس کے 3 فارمز ہیں، اور 3 فارمز ملٹیپل فارمز ہیں، مطلب ایسی نہیں ہے کہ مختلف سا مکسچر یا چار سا بنا ہوا ہے، یہ مختلف سی پراپر فارمز ہیں، اور ایک ہے بائی ڈیفینیشن فارم ہے، اور ایک ہمارے پاس ہے بائی تھیورم فارم ہے، اور اس کے علاوہ جو فائنل ہے وہ گریڈینٹ فارم ہمیں آ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تبھی کل کا جو کیلکولس کا پیپر ہوگا میں بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں، لیکن پاسبلٹی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو علیحدہ سے کمیونٹیز میں بتا دوں گا، آپ سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو، تبھی آپ کو سمجھ میں آئیں گی ساری چیزیں، ورنہ کبھی نہیں آئیں گی۔ منیمم میگزیمم کرٹیکل پوائنٹ سیٹل پوائنٹ یہ بھی ہے یہاں پہ اویلیبل، اور پھر ہمارے پاس سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ ہے ہمارے پاس ڈی ایکس بائی ایکس ایس ایف وائی وائی مائنس ایف ایکس وائی کا ہول اسکوائر اور ہول کیوب کے بعد ہی ہمارے پاس اصلی کہانی شروع ہوتی ہے، اور اس میں ملٹیپل انٹیگرلس، فیبونی تھیورم، فائنڈنگ لمٹ آف انٹیگریشنز، ڈبل انٹیگرل اینڈ اٹس پولر فارم، اور یہی آگے جا کے پھر ڈی ایکس ڈی وائی اور ڈی آر ڈی تھیٹا میں جا کے جب جاتا ہے نا، تو پھر وہاں سے جا کے کام ہمارا خراب ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں تو پھر ہم مکس ہو جاتے ہیں، اور جب ہم مکس ہوتے ہیں تب سب سے بڑا فنڈا ہوتا ہے، اور فنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم یہ ساری چیزیں کس طریقے سے مینیج کریں۔ تو مینیجنگ کی تھوڑی سی ٹیکنیک ہے، اس کے علاوہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کی ٹیکنیک ہے، اور اگر یہ ساری ٹیکنیکس اگر ہم آپس میں ملا جلا لیں تو پھر کام بنتا ہے۔ تو لیکن ہمیں فی الحال اتنا نہیں بنانا، فی الحال ہمیں صرف انڈرسٹینڈ ہی کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کس طریقے سے کام کریں گی۔ ملٹیپل انٹیگرل فارم، ڈبل ڈیفینیشن فارم، پھر ڈی آر تھیٹا، پھر ڈبل انٹیگرل جس میں صرف ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں، مطلب یہ والا، اور ہم اس دیوار کو ہی لے لیتے ہیں۔ پھر ٹرپل انٹیگرل ہوتے ہیں، 3 ڈائمینشنل ایکس وائی اینڈ زی ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے پولر کوآرڈینیٹس، پولر کوآرڈینیٹس میں آ جاتے ہیں۔ پھر پولر کوآرڈینیٹس کے بغیر ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے سلینڈریکل کوآرڈینیٹس۔ پولر کوآرڈینیٹس میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور تھیٹا ہوتا ہے جیسے سلنڈر، گول، سرکل، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ 3 ڈائمینشن نہیں ہے نا، ہم 2 ڈائمینشن میں ہی سرکل بنا رہے ہیں فی الحال، اور 3 ڈائمینشن میں پھر سلینڈریکل فارم ہو جاتی ہے، پھر اس کا زیڈ فارم آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم سفیریکل کوآرڈینیٹس کہتے ہیں، سلینڈریکل نہیں، سفیریکل کوآرڈینیٹس، اور یہ مطلب اس میں بیچ میں کہیں آتا ہے سفیریکل کوآرڈینیٹس کا قسم چیپٹر آ جاتا ہے پھر، اور اس کے بعد ہمارے پاس ورک ڈن بائی فورس اور گرینز کے تھیورم۔ ہم گرینز کے 3 تھیورمز پڑھنے کے لیے ریڈی ہیں، میں بھی ریڈی ہوں، میں بھی آپ کو پڑھانے کے لیے ریڈی ہوں، اور گرینز کے 3 تھیورم جو ڈیریویشنز کے ساتھ ہی آپ کو سمجھاؤں گا، تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور پھر ہم دیکھیں گے اس کو پیچھے کی طرف جائیں گے تھوڑا سا، اور ہمارے پاس گرینز کے 3 ہی تھیورم پڑھے ہوئے ہوں گے۔ پہلا تھیورم ہے لمٹ اپروچز ٹو کچھ بھی کر سکتی ہے ایف ڈاٹ این ڈاٹ ڈی ایس، اور اس کے بعد ہی یہ ایم ڈی وائی مائنس این ڈی ایکس از اکول ٹو ڈی ایم بٹا ڈی ایکس، ڈی این بٹا ڈی وائی، ڈی ایکس بٹا ڈی وائی۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں یہی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر تھیورم 4 ہے سرکولیشن کرل اینڈ ٹرانزیشنل فارم، اور ایف ڈاٹ ٹی ڈاٹ ڈی ایس اینڈ ایف ڈاٹ سی اینڈ ایم ڈاٹ ڈی ایکس اینڈ ڈاٹ سی، اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، اور یہی ساری چیزیں ویلیوبل رکھتی ہیں، اور یہی ویلیو آپ کو آگے جا کے ایڈ کرنی پڑے گی کسی بھی چیز میں، یہی ساری چیزیں کام کریں گی۔
اس کے علاوہ کچھ چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. یہی ساری چیزیں ہیں، اور یہی ساری چیزیں اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، کسی بھی ایک ٹاپک میں آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس کولیب کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے یہ چیز کر رہا ہوں. کچھ لوگ اوپر بیٹھ کے سنتے ہیں، کچھ نیچے، میں یہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں، تو سنیے گا ضرور. نہیں سن سکتے تو یار آپ کی اپنی مرضی ہے یار، ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو تھوڑی تھوڑی ہی کر کے انسان بوری کرتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک سلپ پڑی ہوئی ہے، یاسر، ہمایوں، طاہر بشیر، پتہ نہیں یہ کون ہے، جس کی ہے لے جائے بھائی، ہمیں کیا کرنا ہے اس کا. تو بہرحال آج کی اس ویڈیو کو ہولسم سم اپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم نے سب سے پہلے میں نے آپ کو اس بک کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے، اس بک کے بارے میں بتانے کے بعد میں نے آپ کو تھوڑا سا سسٹم کے بارے میں بتایا کہ یہ منی سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے. اس کے بارے میں کام کرنے کے بعد میں نے آپ کو تھوڑا سا میتھمیٹکس کے بارے میں بتایا، پھر تھوڑا میتھمیٹکس کی انٹرنل فیلڈس کے بارے میں بتایا، پھر رامانوجن کے بارے میں بتایا، پھر پلاٹو کے ورک کے بارے میں بتایا. پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی باتیں ہی کی ہیں، مطلب اگر کسی نے سنی ہے تو. اس کے علاوہ ہم نے کچھ تھوڑا سا اور کام کیا ہے. اس کو کام کرنے کے بعد ہم نے پتہ نہیں کیا کام کیا ہے. بہرحال آخری کے 30 سیکنڈز ہیں تو، اور ہم اس 30 سیکنڈ کے میں آپ کو ایک بہت ہی پازیٹیو چیز دینا چاہوں گا. یار پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ کام کر لو، کچھ دھندا لاب لو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ زندگی کیا ہے. اگر یہی چیز آپ کو کمانا سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کیا خاک ہے، پھر کمانا ہی ہے دوست. کمانا زندگی نہیں ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا اللہ کی ذات کو، وہ مین چیز ہے. تو وہ آپ سمجھ جاؤ. یہ ایک بہت پازیٹیو میسیج ہے. میں نے گالیاں بھی بہت سے لوگ میں شاید نکالی ہوں، لیکن یہ پازیٹیو میسیج ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ.